آج کا نمازی فحش اور منکر میں کیوں مبتلا ہے؟ ہمارے اردو میں فحش ہم صرف بے حیائی کو کہتے ہیں. ہماری بعض جو اس کا عام طور پر تصور ہے فحش کیا ہے؟ بے حیائی ہے. لیکن عربی میں فحش کا اطلاق ان تمام امور پر ہوتا ہے جنہیں کرتے ہوئے آدمی شرمائے، یعنی جسے کچھ شرم آئے. چوری کو بھی فحش کہا ہے، یعنی آدمی کو شرم آتی ہے نا، کوئی چوری کی بات جو ہے، یعنی جن چیزوں سے آدمی کو شرم آنی چاہیے. کہتے ہیں نا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کسی معاملے میں کوئی آدمی غلط کام کر کیا کہتے ہیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جہاں شرم کا تعلق آ جائے وہی فحش آ جائے گا. اب منکر ہر طرح کی نافرمانی، ہر طرح کا گناہ. تو غرض یہ کہ یہ دو لفظوں میں ساری خرابیاں جمع ہیں، فحش اور منکر میں ساری خرابیاں جمع ہیں. تو کیا کہا کہ جب یہ انسانی شخصیت سے اس کے انسان کے اندر سے نکل جائیں گی. ایک انسان کیا ہے؟ مجموعہ ہے کچھ عادات کا، کچھ اخلاق کا، کچھ اوصاف کا. یہی ہے نا انسان. کیا چیز ہے؟ سچا انسان ہے، جھوٹا انسان ہے، بہادر انسان ہے، یہ بزدل انسان ہے، نیک انسان ہے، یہ بد انسان ہے، ایماندار انسان ہے، یہ بے ایمان انسان ہے. نا یہ انسان انہی چیزوں کا تو مجموعہ ہے. انسان کو ہم کہتے ہیں اسی طرح پہچانتے ہیں، بہت شریف آدمی ہے، بہت بڑا بدماش آدمی ہے. انسان کی بات ہے نا، یہ انسان ہے، یہ شریف آدمی ہے، انسان ہے، بدماش ہے، انسان ہے، بد کردار ہے، باحیا ہے، با کردار ہے، نیک ہے، بہادر ہے، حوصلہ مند ہے. یعنی ساری جتنی خوبیاں بیان کرتے جائیے، ایسی خرابیاں بیان کرتے. کہاں ہے یہ؟ انسان کے اندر. انسان ہے یہ. جب انسان کے اندر سے خرابی نکل جائے تو کیا آئے گا؟ خیر آئے گی. جب خرابی نکلے گی، جب انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ہوگا، انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ہوگا. جب بے حیائی نکل جائے گی تو حیا آ جائے گی، حیا نکل جائے گی تو بے حیائی آ جائے گی. انسان کے اندر سے جب حیا نکل جائے گی تو کیا ہوگا؟ بے حیا ہوگا نا. حیا نکل گئی، بے حیا ہو گیا. بہادری نکل گئی، بزدل ہو گیا. ایمانداری نکل گئی، بے ایمان ہو گیا. یہ سب چیزیں تو ہے نا. اسی اعتبار سے ایک چیز جائے گی دوسری چیز آ جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی بیگ وقت دو چیزیں لے کے بیٹھا ہوا ہو. ایک وقت جو ہے وہ بس یہ ہوگا، پھر آدمی کہے کہ ہاں کبھی ٹھیک ہے، کبھی ایسا، کبھی، لیکن وہ اس کی اپنی ایک مستقل بات نہیں ہوگی. مستقل چیز جو ہوتی ہے جسے درست کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے یہ عرض کرنا ہے، مدعا یہ ہے کہ جب انسان کے اندر سے فحش اور منکر نکل گیا، اب اس کی جگہ کیا آیا؟ اس کی جگہ کیا آیا؟ اس کی جگہ تقویٰ آیا. جب یہ نکلے گا، خرابی نکلے گی تو اس کی جگہ خیر آئے گی. اس کے نتیجے میں تقویٰ انسان کے اندر آئے گا. اس کے نتیجے میں پھر انسان کے اندر نیکی آئے گی. اس کے نتیجے میں انسان کے اندر خوبیاں پیدا ہو جائیں گی. خرابیاں نکل جائیں گی تو خوبیاں آ جائیں گی. یہ ہوگا اس کا نتیجہ. تو یہ گویا شخصیت سازی، کردار سازی، یعنی شخصیت کی تعمیر ہو رہی ہے نا. یہ اب انسان جب چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو پھر ظاہر اب ہمارے سامنے نسخہ موجود ہے. ہمارے سامنے نسخہ موجود ہے کہ بھائی یہ ان مسائل کا حل یہاں ہے. ان خوبیوں کو حاصل کرنا ہے تو یہ ایک چیز ہمیں کرنی ہوگی، درکار ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی. پھر ظاہر سی بات ہے کہ ملنی چاہیے، ملنی چاہیے. دیکھیے ایک بات ہے، جب ہم کہتے ہیں کوئی قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا، اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے کہ ہم نے سوچا سمجھا شاید غلطی ہو گئی کچھ تھوڑا سا اس کے اندر اور نتیجہ جو ہے کچھ اور نکل آیا. یہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا فطری قانون ہے. اگر زمین میں بیج بویا جائے، زمین میں بیج بویا جائے تو نتیجہ کیا ہے؟ پودا نکلنا چاہیے. ایسا ہی ہے نا. اب جب زمین میں بیج بونے کے بعد پودا نہیں نکلتا، اگر کوئی کسان جو ہے اس نے اپنے کام کیا، اس نے مناسب طریقے سے تخم ریزی کی، اس نے اپنا کام کر دیا،
اب اس کے بعد جو ہے کھیتی برآمد نہیں ہوئی، پودا نہیں ہوگا، اب اس کیا سوچے گا؟ اس کا کیا خیال ہوگا؟ اس کا خیال ہوگا یا تو بیج خراب تھا، یا خیال ہوگا کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے. یعنی اس پورے پروسیجر میں اس سارے جو کام کا جو طریقہ کار ہے اس میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یا تو میرا بیج درست نہیں ہے، یا اس کے اندر کوئی خرابی ہے، اس کے اندر غلطی ہو گئی ہے، یا کوئی کیڑا لگ گیا ہے، کچھ نہ کچھ اس سے ہوا ہے. کبھی اس کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ زمین نے اب پودے اگانے بند کر دیے ہیں؟ کیا کبھی انسان کے ذہن میں دماغ میں خیال آتا ہے کہ اب بیج سے پودے نہیں اگا کرتے، اب زمین نے فصلیں اگانا بند کر دی ہیں؟ کیا کبھی سوچا ہے ایسا؟ کبھی خیال نہیں آتا. تو جب اس قانون پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کہیں غلطی اپنی ہے، یا تو بیج خراب تھا، یا کام درست طریقے سے نہیں ہوا، یا باہر سے کوئی کیڑا حملہ آور ہو گیا، کوئی اسے کچھ لگ گیا، لیکن زمین کی اپنی جو قانون اور قدرت اللہ نے مقرر کر دیا، زمین میں اگر بیج درست طریقے سے صحت مند بیج بویا جائے گا تو لازمی طور پر پودا برآمد ہوگا. تو یہی معاملہ اس کا بھی ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جتنی باتیں ہم نے ان 3 نشستوں کے اندر کی، ان 3 نشستوں میں جتنی باتیں ہم نے کی ہیں، اگر یہ چیزیں ویسی نہیں ہو رہی، نہ ہمیں اللہ یاد ہے، نہ ہمارا تعلق مضبوط ہو رہا ہے، نہ ہم جو ہے نافرمانی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، نہ ہمیں اللہ کی مدد میسر نظر آ رہی ہے، نہ ہمارا کردار بن رہا ہے، نہ ہمارے اندر کوئی خوبیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں کہ نماز بے اثر ہو گئی، نماز کے اندر وہ قوت نہیں رہی ہے، نماز کو اللہ تعالیٰ نے اب جو ہے اس میں سے وہ چیز نکال لی، اس کی قوت نکال دی. ایسا نہیں ہے. اصل معاملہ کیا ہے کہ ہمارا معاملہ خود اپنے اندر ہمیں دیکھنا ہوگا. تو اس اعتبار سے اب آخری بات یہ رہ جاتی ہے ہمارے سامنے کہ آج ہماری نماز ہمیں اس مقام پر کیوں نہیں لے جا رہی، ہمیں اس کے وہ فائدے کیوں حاصل نہیں ہو پا رہے. جب یہ بات اپنے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ چیزیں واضح ہو جائیں گی.